بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند ماہ پہلے کا واقعہ ہے، مگر میرے لیے انتہائی یادگار بن گیا، کیونکہ یہ نہ صرف یادگار ہے بلکہ خاصا پر اسرار اور دلچسپ بھی ہے۔ میرے بی اے کے امتحانات ہونے والے تھے، مگر ان سے کچھ دن پہلے ہی اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ کئی روز تک بستر سے ہلا جلا بھی نہ گیا۔ نکات اس قدر تھی کہ بستر سے اٹھتی تو سر چکرانے لگتا اور مجبوراً مجھے دوبارہ لیٹ جانا پڑتا۔ ان سب میں پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر مسلسل کئی روز دوا کھانے کے بعد کچھ افاقہ ہوا۔ اس دوران میرا ایک ہفتہ ضائع ہو گیا اور کمزوری الگ محسوس ہو رہی تھی۔ امتحان سے ایک ہفتہ قبل امی نے مجھے سختی سے ہدایت کی کہ روز رات کو دودھ پی کر سونا اور رات دیر تک پڑھائی نہیں کرنی۔ جو تیاری کرنی ہو صبح اٹھ کر لینا۔ امی روز کو دودھ کو ابالنے کے بعد دودھ والی گڑوی میرے کمرے میں ہی رکھ دیتی، تاکہ ذرا ٹھنڈے ہونے پر میں سے ایک گلاس نکال کر پی لوں اور باقی دودھ فریج میں رکھ دوں۔ چنانچہ میں ایسا ہی کرتی تھی۔ یہ 2 روز کے بعد کی بات ہے کہ میں پڑھائی ختم کرنے کے بعد اٹھی اور دودھ والی گڑوی سے دودھ نکال کر گلاس میں ڈالا۔ خود پینے کے بعد یہ سوچ کر لیٹ گئے کہ ابھی دودھ گرم ہے، تھوڑی دیر بعد اسے فریج میں رکھ دوں گی۔ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند سو گئی۔ رات کا جانے کون سا پیر تھا جب اچانک میری آنکھ کسی برتن کے گرنے سے آواز پر کھل گئی۔ مجھے کمرے میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ میں نے اٹھ کر چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ پھر ایک جانب مجھے کوئی چیز تیزی سے حرکت کرتی نظر آئی، جسے دیکھ کر میری گھنگی بند ہو گئی۔ چھوٹی سی کوئی چیز کمرے کے فرش پر تیزی سے اچھل رہی تھی اور اس کی حرکت سے برتن گرنے کی آواز پیدا کر رہی تھی۔ اب میری نظریں نیم اندھیرے میں کچھ حد تک دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اب جو میں غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سیاہ رنگ کی چیز دودھ والی گڑوی کو لے کر اوپر نیچے ایسے اچھل رہی ہے جیسے کوئی گیند ہو، اور اسی سے وہ برتن گرنے جیسی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ مگر ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں سکی تھی کہ آخر وہ کیا چیز ہے۔ اب شاید اس سیاہ چیز کو میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے زیادہ زور سے اچھلنا شروع کر دیا۔ مگر میں اگرچہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی، مگر نہ تو میں چیخ رہی تھی اور نہ ہی کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی۔ پھر میں نے ہمت جمع کر اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی۔ اب منظر واضح تھا، سو میں نے گڑوی کی طرف بغور دیکھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، سیاہ رنگ کی بلی کی گڑوی میں منہ پھنسائے بیٹھی تھی۔ اب کیونکہ اس کا منہ گڑوی کے چھوٹے سے منہ میں پھنس کر رہ گیا تھا، اس لیے وہ اپنی جھنجھلاہٹ اچھل کود کر دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے میں ادھر ادھر اس کی بھاگ دوڑ سے ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ بلی کی کوئی مدد کروں یا اسے پکڑوں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بلی اس قدر اشتعال تھی کہ میں اسے پکڑنا بھی ناممکن تھا۔ اسی دوران میرے کمرے سے آوازیں سن کر امی اور بھائی بھی آ گئے۔ ان سب نے وہی منظر دیکھا جسے میں کئی منٹ سے دیکھ رہی تھی۔ کسی کو بھی میری طرح صورتحال کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر قدرت نے خود ہی اس کا حل نکال دیا۔ بھاگتی ہوئی بلی اچانک دیوار سے ٹکرائی تو اس نے زور سے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ تبھی اس کا سر گڑوی سے نکل کر کچھ دیر کے لیے بلیگ ٹھنگی جیسے وہ بھی منظر دیکھ کر حیران ہو گئی، اور پھر اس نے ہم سب کو حیران کرتے ہوئے کمرے میں لگے ہوئے کولر کی طرف دوڑ لگا گئی، مگر جلدی ہی بازی میں کولر کے اوپر لگے ہارڈ بورڈ میں الجھ گئی۔ اسے دوبارہ واپس آنا پڑا۔ اب تو اس کے تیور اور خطرناک ہو چکے تھے۔ وہ غراتی ہوئی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ میرے کمرے سے باہر نکلی اور ٹی وی لانچ کی طرف دوڑی۔ اب بھائی نے آگے بڑھ کر ٹی وی لانچ سے باہر جانے والا دروازہ کھول دیا۔ بلی فوراً اس کی طرف آئی اور باہر نکل گئی۔ یوں یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب سب نے اس بات پر غور کرنا شروع کر دیا کہ بلی کے ساتھ کیا اور کیسے ہوا۔ سب کے مشترکہ تشویش سے یہ بات سامنے ہے کہ رات کسی وقت بلی کولر کے راستے سے میرے کمرے میں آئی۔ اس نے دودھ کی خوشبو سے مجبور ہو کر گڑوی کے اندر پڑا ہوا تھوڑا سا دودھ پینے کے لیے اپنا منہ اس کے اندر گھسایا، اور پھر اس کے ساتھ وہی ہوا جو اوپر بیان کر چکی ہوں۔
دوستو اگر آپ کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزیدار کہانیاں کو آپ سن سکیں اور میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ امید کرتا ہوں میری آج کی